بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت و برکات کے بارے میں ویڈیو بیان کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ بالکل فری ہے۔ تو چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت اور برکت کے ساتھ بعض ایام کو بعض ایام پر اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جو کہ بہت بابرکت اور فضیلت والے مہینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم اپنی فضیلت و عظمت، حرم و برکت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے انفرادی و خصوصیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے شریعت محمدیہ اور تمام صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں اس کے آغاز و اکرام میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، کہہ دیجئے اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے بہت ادب والے اور حرمت والے ہیں، ان میں ایک مہینہ محرم بھی شامل ہے۔ ارشاد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے ہوتے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخر اور ماہ شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ محرم کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تبارک تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشور کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلاتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ تو تم سے ہماری نسبت زیادہ قریب ہے، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ ضرور رکھیں گے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ 10 محرم الحرام کی چند اہم خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جو کہ دن تھا 10 محرم الحرام کا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا کیا جو کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی جو کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس 10 محرم الحرام کے دن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ قبول کی جو کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی جو کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی جو کہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے جو کہ 10 محرم الحرام کا دن مقرر تھا۔ 10 محرم الحرام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسی تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی فضائل و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔